اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 34. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. خاندان جو ہے اس کی اسلام کی نظر میں بہت اہمیت ہے. خاندان کیسے وجود میں آتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے. نکاح کے ذریعے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک عقد ہوتا ہے جس کے تحت دونوں پارٹیوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, کچھ فرائض ہوتے ہیں. اور یہ جو خاندان اس کا وجود میں آنا کیوں ضروری ہے اور نکاح کی کیا اہمیت ہے, اس کو یوں سمجھیں کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو پالنا پوسنا, اس کی نشو و نما کرنا, اس کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہو, اس کے لیے خاندان کا ہونا ضروری ہے. ایک شخص اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا, اب وہ بالکل بچوں کی طرح ہو گیا, اس سے کچھ یاد نہیں رہتا, اس سے چلا پھرا نہیں جاتا, اس سے اٹھ کے قضائے حاجت کے لیے نہیں جایا جاتا, تو اب اس کی کون خدمت کرے گا؟ خاندان کی ذمہ داری ہے. تو خاندان اسلام کی یعنی کہ اسلامی معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے. اسلامی معاشرہ اسی پر بنیاد کرتا ہے. اگر خاندان کا وجود نہ ہو تو پھر سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. بچے کا دنیا میں آنا جب وہ بالکل محتاج ہے, اس کی تعلیم و تربیت, اس کی نشو و نما خاندان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی. ایک شخص اپنی زندگی کے آخری حصے میں پہنچ گیا, اب اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ خاندان. تو جب بھی کوئی چھوٹی سی ایک ریاست سمجھ لیں اس کو, خاندان کو ایک چھوٹی سی ریاست سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. جب بھی ایک چھوٹی سی ریاست یا چھوٹا سا ایک محکمہ یا چھوٹا سا ایک شعبہ قائم کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر اس کا ایک بڑا مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس شعبے کو چلانے والا کون ہوگا, اس شعبے کا کفیل کون ہوگا, کفالت کرنے والا کون ہوگا, اس کی ذمہ داریاں, اس کا بوجھ اٹھانے والا کون ہوگا. تو خاندان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو بنیادی طور پہ ہمیں فرد نظر آتے ہیں جن کی طرف ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ شاید اس کے ذمہ دار قرار پائیں. ایک مرد ہوتا ہے, ایک عورت, یعنی ایک میاں ایک بیوی, یا یوں سمجھ لیں ایک باپ اور ایک ماں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی؟ مرد پر, کہ جو خاندان ہے, اس شعبہ, اس محکمہ کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اس خاندان کو چلانے والا, اس میں فیصلے کرنے والا, اس کا نظم و نسق قائم رکھنے والا, اس کی مالی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ مرد ہوگا. خاندان کے اندر کے جو کام ہوں گے, خاندان کے اندرونی جو معاملات ہوں گے, اس کو چلانے کی ذمہ داری کس کے ذمہ لگائی؟ عورت کے. کہ گھر میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, رہنا سہنا ہے, کیسے پکانا ہے, کیسے کھانا ہے, کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے. مرد کی بھی ذمہ داری ہے لیکن عورت کی زیادہ ہے کیونکہ عورت وقت زیادہ گزارتی ہے بچوں کے ساتھ. تو کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈال دی اور کچھ ذمہ داریاں عورت کے اوپر ڈال دی. تو کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے, اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح اور درستگی کے ذمہ دار کو کہتے ہیں قوام. کیا کہتے ہیں؟ قوام. یہ کہا ہے نا الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہیں عورتوں پر نگران اور محافظ ہیں. اس کے بہت سے مطلب کیے جاتے ہیں قوام کے لفظ کے. اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ کیا. کنز العرفان میں اس کا ترجمہ کیا گیا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں. اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس کا ترجمہ کیا کہ مرد محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر. یعنی کہ ضروریات زندگی فراہم کرنا خاندان کو, وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس کے اوپر لگائی ہے. اور یہ ذمہ داری لگانے کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں. دو وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ذمہ داری, یہ منصب اللہ نے مرد کو عطا کیا ہے. ایک صفت وہبی ہے, یعنی اس میں بندے کا, مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی جسمانی قوت, ذہنی برتری, معاملہ فہمی, دور اندیشی,
یہ ساری چیزیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر زیادہ رکھی ہیں بمقابلہ عورت کے. جسمانی لحاظ سے مرد طاقتور ہوتا ہے، قوت فیصلہ مرد کے پاس اچھا ہوتا ہے بمقابلہ عورت کے، معاملہ فہمی، باہر کے جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ مرد کو زیادہ اچھے سے آتا ہے بمقابلہ عورت کے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مرد کے اندر رکھی، مرد کی طبیعت، مرد کی فطرت کے اندر رکھی ہیں. اس کو اللہ نے اس آیت میں ان الفاظ سے تعبیر کیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں بنسبت اس چیز کے کہ جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے بطور جنس عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جن سے مرد کو جن سے عورت پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اس میں قوت و طاقت زیادہ ہے، اس میں معاملہ فہمی زیادہ ہے، اس سے لوگوں سے ڈیل کرنا زیادہ اچھی طریقے سے آتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر زیادہ ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رکھی. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے مرد کو عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران اور نگہبان مقرر کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنے مال سے ان عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. مرد جو کماتا ہے وہ لا کے کہاں خرچ کرتا ہے؟ اپنی شریک حیات کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر. جو بھی کماتا ہے لا کر کے بیگم کو دیتا ہے، گھر کے اخراجات میں خرچ کرتا ہے. تو دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر نگہبان اور محافظ مقرر کیا ہے. پہلی چیز فطرتاً مرد کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور دوسری چیز جو مرد کماتا ہے اور اس پر خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ برتری اور ذمہ داری عطا فرمائی. تو نیک بیوی یا نیک عورت خاندان کی جو دوسری اہم ستون جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں اور شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی توفیق اور حفاظت سے اپنی عصمت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں. جب شوہر موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی. اس کو کہا حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ کی حفاظت اور توفیق کے ساتھ وہ مرد کی غیر موجودگی میں مرد کی عزت اور اس کے مال و دولت، اس کی اولاد، اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی نیک خاتون کی، نیک بیوی کی. حدیث مبارکہ میں بھی نیک عورت اور نیک بیوی کے بڑے اوصاف بیان ہوئے ہیں. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ تقویٰ کے بعد، تقویٰ اور پرہیزگاری کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم کو سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے. اور نبی پاک نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، اسے کسی چیز کا حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر کہیں تو باہر چلا جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے. تو یہی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب. لیکن بات یہ ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. جس طرح سے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے ویسے ہی ساری عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے اور ایسا مشاہدے کے اندر بھی آیا ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ جھگڑالو ہوتی ہیں. خاندان کا جو نظام ایک جو قائم کیا گیا ہے اس میں خرابی پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. اس کو یوں سمجھ لیں بھائی، ایک نظام، ایک شعبہ چلانے کے لیے سارے لوگوں کا متحد ہونا اور ایک آبجیکٹو کے اوپر سب کا یعنی کہ مرکوز ہونا ضروری ہوتا ہے نا. اگر کوئی اس ڈائریکشن میں جائے، کوئی دوسری ڈائریکشن میں جائے تو نظام درم برم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں یقین ہو جائے فعظوہن. پھر آگے اللہ نے مراحل بیان فرمایا کہ ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے. نشوز سے کیا مراد ہے؟ ازراہ غرور اور نفرت، ازراہ غرور یا ازراہ نفرت، خاوند کی اطاعت نہ کرنا،
اس کو کہتے ہیں نشوز، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر وجہ کے ہر بات میں کوئی کیڑا نکالنا، ہر کام میں مداخلت کرنا، جو خاندان کی بہتری کے کام ہیں ان سے ہٹ کر جن سے خاندان کو نقصان پہنچ سکتا ہو ویسا کام کرنا، اس کو کہتے ہیں نشوز۔ اللہ نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور تخافون کا مطلب یہاں پر علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے علم یقین کے ساتھ کیا ہے، خوف نہیں، اندیشہ نہیں، بلکہ یقین اگر ہو جائے کہ کوئی عورت از راہ غرور اور از راہ نفرت شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، خاندان کے نظام کو درم برم کر رہی ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے راہ راست پر لانا ہے، اس کے مرحلہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیپ بیان کروائے۔ اللہ نے فرمایا پہلا اسٹیپ فَعِظُوهُنَّ، تو مرد کو چاہیے کہ اسے سمجھائے کہ تم یہ غلط کر رہی ہو، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر عقل مند ہوگی، نیک ہوگی، تابع دار ہوگی، سمجھ جائے گی، سمجھانے سے سمجھ میں آئے گی نا بات۔ اگر سمجھ میں نہ آئے اور برابر لگاتار وہ اس غلطی کو دہراتی رہے جس سے نقصان ہو رہا ہو، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر کیا ہے، ان سے اپنے بستروں کو الگ کر لو، رات ان کے ساتھ نہ گزارو، الگ سونا شروع کر دو۔ مقصود کیا ہے؟ سزا دینا، یہ بھی ایک سزا ہے، اس کو بھی سزا کہتے ہیں، یعنی پیار محبت جو پہلے قائم تھا اس میں تھوڑی کمی کر دو۔ اگر سمجھدار ہوگی، عقل مند ہوگی اور اپنے گھر کو جوڑ کر چلانے والی ہوگی تو سمجھ جائے گی اور راہ راست پر آ جائے گی۔ اچھا، اس بارے میں بیان کرنے سے پہلے حدیث مبارکہ سن لیں۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ یہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی یعنی اوپر والی، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو توڑ دے گا، اگر ویسی ہی رہنے دے گا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی باقی رہے گی۔ یہ ایک مثال نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے عورت کو تخلیق فرمایا اس کی فطرت کی طرف نبی پاک نے اشارہ فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے فطرتاً، لیکن اس کو ٹھیک کرنا، اس کو اپنے حساب سے چلانا یا خاندان کے حساب سے چلانا یہ مرد کے اوپر ہوتا ہے، لیکن زیادہ سختی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ طلاق۔ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ طلاق۔ اگر عورت کے اندر نشوز پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، یعنی وہ نافرمانی کرنا شروع کر دے، گھر کے نظام کو خراب کرنا شروع کر دے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ جھٹ سے منہ کھولو اور 3 دفعہ طلاق کے الفاظ لفظ کرو اور بھگا دو اس کو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام خاندان کو بڑی اہمیت دے رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ یکدم سے غصے اور آپے سے باہر ہو کر کے تم نے اس کو فارغ کر دینا، بلکہ اس کو پہلے سمجھانا، کچھ دن سمجھاؤ، جب وہ سمجھے نہ تو پھر اس سے اپنے بستر الگ کر لو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی وہ بات کو نہ سمجھے اور معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھے اور گھر کا نظام گرم برم ہو رہا ہو تو پھر اگلا اسٹیپ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو۔ اب یہاں پر مارنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی بھی مکمل حدود و قیود شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر، کسی غلطی پر ایک تماچا مارا منہ پر، جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ وہ حبیبہ اپنے والد کو لے کر کے نبی پاک کی خدمت میں شکایت کرنے آ گئی اپنے شوہر کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور حضرت سعد بن ربیع کو بلا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اس وقت یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، یعنی اس طرح سے مارنا کہ جس سے پہلی بات تو یہ کہ چہرے پہ مارنا ویسے ہی منع ہے، اور یا اس طرح سے مارنا کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے وہ بھی منع ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے ہاں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے ماحول کے اندر، ہماری سوسائٹیز کے اندر کچھ جاہل لوگ جو ہیں عورتوں کو مارتے ہیں اور اس طرح سے مارتے ہیں بے تحاشا، یہ چیز جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کے لفظ سے کوئی یہ اجازت نہ نکال لے
کہ جس طرح سے جانوروں کو مارا جاتا ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسواک، چھوٹی مسواک ہوتی ہے نا، اس مسواک سے ہلکا سا مارا جائے یا اس کی پیٹھ پر ہلکا سا ایک تھپڑ مارا جائے، مقصود تو سزا دینا نہیں ہے، مقصود تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے نا، تو ناراضگی کا اظہار آپ نے کیا کیا، بستر الگ کر کے بھی کیا، اور اسی طرح سے ہلکی پھلکی مار کہ جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ یہ اس لیے جائز قرار دی ہے کیونکہ جو خاندان کا نظام ہے، جو خاندان جو اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، وہ درم برم ہو رہا ہے، اس کا نظام خراب ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ نظام خراب ہو، کیونکہ اس سے بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اولاد جڑی ہوئی ہے، ان کی آگے تعلیم و تربیت کا اس کے اوپر انحصار ہے۔ اگر یہ چیز ہلکی پھلکی مار سے ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ یہ نظام چلتا رہے۔ اگر منہ کھول کر پہلی دفعہ میں ہی طلاق دے دی اور اس خاندان کی اکائی کو توڑ دیا تو اگر یہ نظام اس طرح چل پڑے تو معاشرہ کس طرح چلے گا؟ اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہل جائیں گی، اور جو پورا ایک نظام بنا ہے وہ تمام کا تمام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک اس چیز کی اجازت دی ہے، کسی حد تک اس کی حدود و قیود بھی اللہ نے مقرر فرمائے۔ اس کو دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ان کے آرام کے لیے۔ فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور حفاظت سے مردوں کی غیر حاضری میں ان کی عصمت کی، ان کی عزت کی اور ان کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ نافرمان ہیں، فعظوہن، تو پہلے تو انہیں سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، پھر اپنی خواب گاہوں کو ان سے الگ کر لو، پھر بھی اگر نہ مانے وضربوہن، تو انہیں ہلکی پھلکی مارو۔ فإن اطعنکم، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان پر ظلم کرنے کی کوئی نیا راستہ تلاش نہ کرو۔ جب ایک دفعہ وہ اپنی غلطی سے پشیمان ہو جائے، معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے اور دوبارہ خاندان یکجا ہو جائے، تو پھر بار بار پرانی باتیں یاد دلا کر کے اس کو پشیمان نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی عظمت و کبریائی میں سب سے بڑا ہے، سب سے بالا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان دونوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کر لو مرد کے کنبے سے اور ایک حکم منصف مقرر کر لو عورت کے کنبے سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر مرد اور عورت اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے، صلح کا ارادہ رکھتے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت اور محبت کو پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے خبردار ہے۔ اسٹیپ بتائے کہ اگر اس طرح سے خاندان کا نظام برباد ہو رہا ہو اور عورت کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، اسے پہلے سمجھایا جائے، اگر وہ سمجھنے سے نہ